بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اور یہ نہ سمجھنا پہ اللہ ہمیں جانتا نہیں ہے. خدا کی قسم ہے کہ آپ کے نام کو بھی جانتا ہے, آپ کے باپ کے نام کو بھی جانتا ہے, دادے نو بھی جانتا ہے, تو ادھے پڑدادیاں نو بھی جانتا ہے. اللہ وہ ایسا اللہ ہے آپ کا. خدا کی قسم ہے تو آڈے مکانہ دے نشانات دا بھی انہوں پتہ ہے. اور اسی علیحدہ گل لے کے اسی کنکوں کانتے لگ گئے, فصلاں ریڑیاں لانتے لگ گئے, آٹا ویچنا شروع کرتا, گندم ویچنی شروع کر دیتی. ساڈا کم تے سی کہ توحید بیچتے. ہم سفیر تھے محمد کریم کے اس زمین پر. ایسا کینہ ہی نہیں چھڑیا ایک دوجے دا, بغض, حسد, نفرت, دشمنی وہی نہیں چھڑی. اسی تے سفیر اسی کی بننا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے پیارے بیٹے انس منوے دس کہ سب تو اللہ دے ہاں پسندیدہ عمل کیڑا ہے. سب تو نہ نماز دسی, نہ روزہ, نہ کچھ. حضرت انس فرمان لگے کہ اللہ دا رسول ہی بہتر جانتا ہے, میں کی دس سکنا. تو آپ نے فرمایا کہ رات اور دن سب تو پسندیدہ عمل جو اللہ کو پیارا ہے کہ اپنے دلوں کو دوسروں کے بغض, حسد, کینے, دشمنی تو صاف کر لیا. صاف کریا کرو. باقی تے ساریاں تقریراں دا تے کوئی فائدہ نہیں اس طرح سنن دا. قرآن بھی ایسی پڑھنے ہیں, لیکن بہرحال یہ بھی خوش قسمتی کی بات ہے, یہ بھی خوش قسمتی کی بات ہے. وہ پتہ ہے نمرود نے آگ جلائی سی کدے واسطے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اور ایک صحرائی جانور سی کرلا, وہ پھوکا مار مار کے انہوں تیز کرن دی کوشش کر رہا سی کہ شولے زیادہ تیز ہو جائیں. ایک چھوٹا سا پرندہ کبوتری سی, کبوتر یا کبوتری وہ اپنی چونچ دے وچ دوروں پانی لے کے تے او قطرہ اونا شولیاں تے سٹ دی سی. تے انہوں کسے نے پوچھیا بونگی کلیاں, کسے بندے نے پوچھیا کہ یہ تیرے قطرے دے نال چونج دے وچ جڑی لے کے آ رہی ہے, یہ دے نال اے اتنے بڑے نمرود دی آگ دے شولے بجھ جان گے. تو انہیں پتہ کی جواب دیتا, انہیں کیا سی کہ میں کوئی ٹھیکہ تے نہیں لیا کہ آگ بجھے یا نہ بجھے, میں تے ابراہیم دے دوستان دے وچ اپنا نام شمار کرا رہی ہوں. ابراہیم کے دوستوں میں آج ہماری اتنی خواہشی ہونی چاہیے کہ اللہ محمد کے ہمیں غلام بنا دے. ہے دل میں ایک ہی ہے, دل میں ایک ہی اعزاز کی حوث, ایک کوئی خواہش ہے دل دے وچ کہ حشر میں وہ کہہ دے یہ میرے غلام ہیں. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت
خدا دی قسمیں انہوں تے بیان کرن واسطے جبریل امین دی زبان چاہی دی ہے، اسی کی کرنا ہے، اور سنن واسطے بھی کی چاہی دا ہے، صدیق اکبر کا دل چاہیے۔ اسی کی سننا ہے، اور سانو چھڑیا کرو خدا دی قسمیں بونگی کلیاں والو، سننے کے لیے محمد کی سیرت کو سننے کے لیے عاجزی تے انکساری چاہیے۔ سانو نہ ویکھیا کرو جڑے خطیب ہندے جو سنتے ہیں، سننے والوں کے لیے ضروری ہے نوجوانوں سنو کہ عاجزی اور انکساری اختیار کرو محمد کی سیرت کا۔ خدا کی قسم وہ خاک نشیں تھا، وہ کھچر پوش جھونپڑی نشین تھا، لیکن جب قیامت کے دن آئے گا اس کے آگے بھی نور ہوگا، پیچھے بھی نور ہوگا، اس کے غلاموں کے آگے بھی نور ہوگا، اس کے پیچھے بھی نور ہوگا۔ وہ محمد ہے آپ کا۔ یہ پاکستان ایڈا بدقسمت ہے کہ مولوی نے تھے نور تے بشر دا مسئلہ آج تک حل نہیں کیتا تے نہ ہون دینا ہی ہے۔ کیوں جی؟ نہیں ہون دینا۔ پانی تو منگوا لو۔ مولوی نے نور اور بشر دا مسئلہ حل ہون دیتا پاکستان دا۔ اب مجھ سے سنو، نور اور بشر کا مسئلہ سنو نوجوانوں، مبلغ بنو اس بات کے، ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، حضرت ذرا سننا جملہ، جو ان کے پاس بیٹھ جاتا تھا وہ نوریوں کو کراس کر جاتا تھا۔ نوری کیا ہوتا ہے؟ نور کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کے محمد کے پاس بیٹھ جاتا تھا وہ نوریوں کو کراس کر جاتا تھا۔ خدا کی قسم ہے محمد کی جوتیوں کی ٹھوکروں سے نور کے سمندر ابلتے ہیں۔ محمد وہ ہے، وہ نازنین ہے، محجبین ہے، خدا کی قسم ہے وہ رحمت للعالمین ہے، ساری کائنات میں بہترین ہے، والضحیٰ ہے، بدر الدجیٰ ہے، شمس الضحیٰ ہے، خیر الورا ہے، احمد مجتبیٰ ہے، محمد مصطفیٰ۔ وہ کھڑے ہو جائے نا تو آسمان کو بلندیاں ملتی ہیں، وہ بیٹھ جائیں تو یہ دھرتی، یہ زمین پرسکون ہو جاتی ہے۔ خدا کی قسم ہے کہ ان کے پسینے سے گلشن مہکنے لگتے ہیں، اور جب وہ مسکرا دے تو ستارے چمکنے لگتے ہیں۔ وہ ہے آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ مدینے اور مکے کی گلیوں میں چلتے تھے تو مکے کی گلیوں میں ایک بار چل رہے تھے، کالی کملی اتر گئی کاندھے سے، چہرے سے کالی کملی اتری، نگاہ قدرت پڑ گئی۔ فرمایا جبریل آؤ لکھو کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ جبریل لکھو میں کتنا خوبصورت پیدا کیا ہے محمد کو۔ میں قسمیں اٹھا کے کہتا ہوں کہ محمد جتنا خوبصورت کوئی پیدا ہی نہیں کیا۔ وہ ہے محمد آپ کا۔ اور میں آج جو بتانے آیا ہوں ان کی سادگی دیکھو، ان کی سادگی دیکھو۔
کہ وہ فقیری دا دامن دا جڑ جائے تو ستارے گرنے لگتے ہیں۔ نوجوانوں سنو، خدا کی قسم ہے کہ اس کی کالی کملی اٹھ جائے چاند طلوع ہو جاتا ہے، اور جب اس کی انگلی اٹھ جاتی تھی چاند تو ٹکڑے ہو جاتا تھا، اور وہ سر اونچا کر کے بولتا تھا تو قرآن بنتا جاتا تھا، سر نیچا کر کے بولتا تھا تو حدیث بنتی جاتی تھی۔ وہ ہے آپ کا محمد کریم جس کے ہم غلام ہیں، اور غلامی سے ہی صرف توحید فائدہ نہیں دے گی۔ میں نے بھی اپنے اللہ سے جب پوچھا کہ اللہ میں پوری دنیا میں نغمہ توحید کو بلند کر رہا ہوں تو میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ میں تجھ سے محبت کر رہا ہوں کرتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے محبت کی بات کرتے ہو، مجھ سے محبت کی بات کرتے ہو تو میری ایک شرط ہے کہ پہلے محمد سے NOC لے کے آؤ، یا ڈسٹرب نہ کرو مجھے، بس پانی چاہیے تھا مجھے، محمد سے NOC لے کے آؤ، پھر میں تیری محبت کو قبول کروں گا۔ وہابیوں ایسے محبت یہ اللہ سے قبول نہیں ہوگی۔ خشکیاں نہیں چھڈو پہلے کہ ہم بڑے مواحد ہیں، ہم بڑے مواحد ہیں، خشکی چھڈنی نہیں تے مواحد بنے۔ پھر تو خدا کی قسم جو محمد کا غلام ہوتا ہے، جو توحید والا ہوتا ہے، خدا پرست ہوتا ہے، وہ تو حسن اخلاق کا مرقع ہوتا ہے، وہ تو ہوتا ہی اخلاق ہے سارا، وہ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آج میں مسلک اہل حدیث آپ کو بتانے آیا کہ مسلک کیا ہے۔ یہ سانو حالی تک بھی کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ ساڈا مسلک کی ہے۔ مسلک یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں حنفی فرقہ بھی ہے، پاکستان، ہندوستان میں، سب پوری دنیا، شافی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، لوگوں نے فرقے بلائے، حنبلی بھی ہیں۔ اسی نہیں بنا سکتے، سانو کی ہویا دسو؟ امام ابن تیمیہ ہمارے بزرگ گزرے ہیں، ہم تیمی قبیلہ بنا سکتے تھے؟ مولانا ثناء اللہ امرسری گزرے، ہم ثنائیہ فرقہ بنا سکتے تھے؟ وہ دور ان کی کیا بات کرنی ہے، خدا کی قسم اتنے بڑے انسان علامہ احسان الہی ظہیر اور علامہ یزدانی گزرے ہیں، ہم تو ان کے نام پہ فرقے بنا سکتے تھے، کیوں جی نہیں بن سکتا؟ سانو کیوں ہے؟ ہم نہیں بنا سکتے ہیں، اس لیے سنو کہ اللہ کے نبی نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، اے قرآن اللہ دی بہترین حدیث ہے یہ۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، فرقے بنتے ہیں بستیوں کے نام پر، شخصیتوں کے نام پر، صوبوں کے نام پر، ملکوں کے نام پر، آبادیوں کے نام پہ، لیکن ہم نے کوئی فرقہ نہیں۔ یہ مسلک بھی ہمارے علماء بھی غلط کہ ہمارا مسلک اہل حدیث، ہماری یہ جماعت خدا کی قسم ہے
اہل حدیث نہ کوئی جماعت ہے نہ کوئی مسلک ہے، یہ محمد کی تحریک کا نام ہے، محمد کی تحریک۔ بطحا کی وادیوں سے گونجی اذاں ہماری، بطحا کی وادیوں سے گونجی اذاں ہماری، رکتا نہ تھا کہیں پر سیل رواں ہمارا۔ اہل حدیث اور اے آب جوئے دجلہ، وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ وہ ہے اہل حدیث، یہ امت کا نام ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے، اہل حدیث امت کا نام ہے۔ اس لیے کہ کتاب و سنت کو جو ماننے والے ہیں وہ امت ہوتے ہیں، وہ فرقہ نہیں ہوتے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، اور محمد کا فرمان میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ سر اونچا کر کے بولتے تھے تو قرآن بنتا جاتا تھا، سر نیچا کر کے بولتے تھے تو حدیث بنتی جاتی تھی۔ وہ ہے آپ کا محمد۔ امام ابو حنیفہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، شافعی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، مالک سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، امام احمد بن حنبل سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ایک ہی ہستی ہے اس زمین پر، ایک ہی ہستی ہے جو معصوم ہے، کوئی غلطی نہیں کر سکتی، وہ آمنہ کا لال محمد کریم۔ بلند آواز سے کہہ، خشک لوگوں کے لیے میرا خطاب نہیں ہوتا۔ تو اہل حدیث، اب سنو کہ ہم کون ہیں، ہم کون ہیں۔ لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے نا، وہ یہ تو وہابی نہیں، وہ یہ تو گستاخ ہیں، اور وہابی بھی سنو، وہابی قصور والے کی کہلاتے ہیں، قصوری قصوری کہلاتے ہیں، کنگن پور والے کنگن پوری، لاہور والے لاہوری، اور پاکستان والے پاکستانی۔ کیوں جی نوجوانوں، بات ٹھیک ہے نا؟ ہندوستان والے ہندوستانی، اور سندھ والے سندھی، بلوچستان والے بلوچی، اور وہاب والے کیا ہوتے ہیں؟ وہاب والا وہابی ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، اسلام، اسلام۔ وہاب والے وہابی ہوتے ہیں۔ تے پھر یہ تسی گل ذرا سنو، حضرت سننے والی گل ہے کہ آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کا دشمن بھی کہہ رہا ہے وہ وہابی جا رہا ہے، وہ وہابی جا رہا ہے، وہ وہابی جا رہا ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ دشمن بھی کہہ رہا ہے وہ اللہ والا جا رہا ہے، وہ اللہ والا جا رہا ہے، وہ اللہ والا جا رہا ہے۔ دشمن سے بھی کہلوا رہا ہے اللہ کہ وہ اللہ والا جا رہا ہے، وہ اللہ والا۔ اب اس اجتماع میں مجھے بتاؤ کون ہے جو اللہ والا نہیں بننا چاہتا؟ مجھے بتاؤ۔ کیوں جی سارے ہی ہاتھ کھڑا کریں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہاتھ کھڑا کرے، اللہ قبول فرما لے، یہ تیرے وہابی ہیں۔ کیا بات، یہ ہے وہابی۔ اور پھر ہمارا عقیدہ سنو، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جو لوگ باہر سن رہے ہیں وہ بھی سنیں، اور آپ اپنے ایمانوں کو تازہ کریں ذرا اپنا عقیدہ سن کے۔
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا کیے ہوئے الفاظ ہیں یہ کہ میں مکہ مکرمہ دی وادی بطحا چ لیٹیا سا اور میرے پاس دو فرشتے اللہ نے بھیجے، ایک دوسرے کو کہنے لگا ہوا یہ وہی جس کے پاس ہمیں بھیجا گیا ہے؟ دوسرے نے کہا ہاں نام ہوا یہی محمد کریم ہے کہ خدا کی قسم پتھر پڑ رہے تھے نا، پتھر پہ پتھر، مکے کے بازاروں میں پتھر پہ پتھر پڑ رہے تھے محمد کو، سارا جسم لولوہان ہے اور جوتوں میں بھی خون جم گیا، اور جوتوں سے جب باہر زمین پر گرا تو اللہ نے فرمایا جبریل دوڑ کے آؤ، لکھو لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد، او جبریل لکھو لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ میں اس شہر کی قسمیں کیوں کھا رہا ہوں؟ مکہ ہم نے تو دیکھا ہے، آپ نے بھی بعض نے دیکھا ہوگا، حج کیا عمرہ کیا ہوگا، پتھریلی زمین ہے، کچھ بھی نہیں، نہ سبزہ ہے نہ کچھ، کو ہے دیکھے جو درخت لان دی کوشش کر رہے ہیں شاید ہو جائے، پتھریلی زمین ہے، پتھر ہی پتھر ہے۔ میں نے پوچھا اللہ تو کو خانہ کعبہ کے لیے تو نہیں قسمیں اٹھا رہا اپنے شہر کے؟ اس نے کہا نہیں یزدانی، خانہ کعبہ کے لیے بھی میں قسمیں نہیں کھا رہا، میں قسمیں اس لیے کھا رہا ہوں کہ آمنہ کا لال، ساری دنیا کا سردار، میرا محبوب ان گلیوں میں چل پھر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، محمد ڈاکٹر عبدالرحمن یزدانی، مفتی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ خدا کی قسم ہے کہ اپنا عقیدہ سنو کہ آپ نے فرمایا کہ میں وادی بطحا میں لیٹا ہوا تھا، دو فرشتے آئے، دونوں نے آ کر ایک ترازو قائم کیا، ترازو دونوں فرشتوں نے ایک ترازو ایک دے وچ ایک بندے نو رکھیا، ایک دے ترازو دے پلڑے دے وچ ایک منو رکھ دیتا، پتا کیتا جائے کہ محمد کس پائے دی ہستی ہے، صلی بلند آواز سے کہہ، خدا کی قسم 10 گناہ معاف ہوں گے، محمد پہ درود پڑھو گے تو 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 نیکیاں ملیں گی، 10 درجے اس طرح بلند ہو جائیں گے۔ اور آخری کرتے ہوئے سنو درود دے متعلق کہ اگر آپ نے درود پڑھ لیا تو قیامت کے دن، حشر کے دن محمد پہ آپ کی شفاعت لازمی ہو جائے۔ یہ ہے درود۔ نماز بھی نہیں ہوتی درود کے بغیر۔ محمد تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، اذان میں ہے، نام الہی سے ملا نام محمد۔ فرماتے تھے یہ آدم، فرماتے تھے یہ آدم کہ مجھے خلد بری میں، فرماتے تھے یہ آدم کہ مجھے خلد بری میں توبہ پہ لکھا ہوا ملا نام محمد۔ اسلام کی لذت ان عشاق سے پوچھو، جان آئی لب میں جو لیا نام محمد۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ترازو کے پلڑے میں ایک آدمی کو رکھا، دوسرے پلڑے میں مجھے رکھا، میرا پلڑا ہلدا ہی نہیں،
دوسرے فرشتے نے کہا 10 رکھو، ایک آدمی کی بجائے پھر بھی میرا پلڑا نہیں اٹھیا، پھر انہیں کیا 100 رکھو، 100 نال بھی نہیں پلڑا اٹھیا ہی نہیں محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس نے کہا 1000 رکھتے ہیں، 1000 بھی رکھا کچھ نہیں بنا، 10,000 کو رکھا کچھ نہیں بنا، 1,00,000 بندے کو ایک پلڑے میں رکھا۔ یہ اب کہیں گے کہ یہ پلڑا کیسی، اللہ سارا کچھ کرا رہا ہے، میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مولانا ڈاکٹر ریاض الرحمان یزدانی، شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب، مولانا میاں سلیم قصوری، مداح رسول ڈاکٹر علامہ ریاض الرحمان یزدانی، پروانہ مصطفیٰ علامہ ڈاکٹر ریاض الرحمان یزدانی، شہدائے اہل حدیث، علماء اہل حدیث، گونگی کلیاں گونگے ہی نہ لگے۔ خیر 1,00,000 کو رکھا ایک پلڑے میں، محمد کا پلڑا نہیں اٹھ رہا، نہیں جی اٹھدا پیا، ہلیا ہی نہیں۔ دوسرے فرشتے نے کہا اب 10,00,000 انسانوں کو رکھتے ہیں ایک پلڑے میں، 10,00,000 انسان رکھے، محمد دا پلڑا پھر بھی نہیں ہلیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے او فرشتے ایک دوسرے نو کہن لگے اے نہ لکھ دی گل ہے نہ 10 لاکھ دی بات ہے، ساری کائنات ایک پلڑے میں آ جائے، ساری خدائی ایک پلڑے میں ہو، ساری خدائی ایک پلڑے میں ہو، محمد ایک پلڑے میں، خدا کی قسم پھر بھی محمد کا پلڑا بھاری رہے گا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ وہ محمد 10,00,000 انسان کیا ہے؟ پوری خدائی اللہ کی ایک طرف، محمد ایک طرف ہے۔ یہ وزن باری ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ محمد ایک بات کہے، محمد ایک بات کہے، ساری کائنات ایک بات کہے، ساری کائنات کی بات کو ٹھکرا دیا جائے گا، محمد کی بات پہ آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ یہ ہے محمد کریم صلی اللہ۔ ہمارا عقیدہ ہے گستاخ کہنے والوں کہ ساری خدائی کے بڑے محدث، امام، فقیہ، عالم، سارے پیغمبر بھی ایک بات کہیں، محمد ایک بات کہے، ساری بات، سب کی باتوں کو ٹھکرا دیا جائے گا، محمد کی بات پر آنچ نہیں آئے گی۔ یہ ہے اہل حدیث کا عقیدہ۔ اہل حدیث ہوتا یہ ہے کہ اہل حدیث مذاق نہیں ہے اہل حدیث ہونا۔ اور نوجوانوں بڑی تعداد تسی بیٹھے ہو اس پنڈ دے، میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ جب آپ کا چہرہ خوبصورت ہے، جب یہ بال بھی خوبصورت ہے، جب یہ داڑھی بھی آپ کو خوبصورت لگ رہی ہے، اور آپ کے دوست بھی بڑے خوبصورت ہیں، جوانی ہے نا، جب گرم گرم خون رگوں میں ہو، جب خیالات میں تلاطم ہو، جب جیب بھی باری ہو، جب آسانیاں ہوں، آسودگیاں ہوں، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، علامہ ڈاکٹر ریاض الرحمان یزدانی، شیر پنجاب مولانا منظور احمد
جب آسودگیاں ہوں، فراوانیاں ہوں، دانت بھی جب خوبصورت ہوں، یہ چہرہ بھی خوبصورت ہو، اس وقت کوئی اپنے محسن اعظم کے آگے جھک جائے تو وہ بڑی بات ہے۔ ورنہ بابا جی تو وہ ایک بابا جی جا رہے تھے نا، بابا جی کھونڈی لے کے جا رہے سن، بابا جی کھونڈی لے کے جا رہے جو کہ اس طرح، تو ایک بچہ قریب آ کے پوچھنے لگا بابا جی کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو بابا جی کے آنسو نکل گئے کہ بیٹا جوانی کھو گئی ہے، اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ یہ تھوڑا سا پیریڈ ہوتا ہے جوانی کا، یہ شیشہ دیکھیں، ذرا تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے تو کہیں گے یہ کیا ہو گیا ہے، کوئی چیز آپس میں نہیں مل رہی ہوتی، کیوں جی حضرت؟ تھوڑا سا پیریڈ ہوتا ہے یہ جوانی، 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 خدا کی قسم ہے ایک جوانی کا ایک سجدہ، جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 1000 سجدے کے برابر ہوتا ہے۔ جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 1000 سجدے کے برابر ہوتا ہے، اور وہ بوڑھا تو پھر آخر میں ویسے بھی ریشہ پڑ جائے گردن میں، سینے میں، جسم میں ریشہ پڑ جائے تو پھر تو فطرت بھی پکار پکار کے کہتی ہے کہ ارے بدبخت جھک جا، وہ تو جھک ہی جاتا ہے، کیوں نہیں؟ لیکن جوانی میں لیکن آخری بھی میں کہتا ہوں یہ آخری لمحہ بوڑھوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، کہ آخری لمحہ بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے، آخری، کہ ساری عمر آپ نے عبادات کی، نمازاں پڑھیاں، روزے رکھے، حج کیتے، زکاتاں دیتیاں، خیرات کیتا، نفل پڑھے، لیکن آخر کتے چلے گئے کسے ٹیری دے اتے، کسے دربار دے جا کے اتے نیاز ہی مانگ لئی، کوئی سر جھکا دیتا، تیرا مطلب ہے ساریاں عبادت غارت چل گئی، پٹھا ہی بہ گیا، تے کا یہ آخری لمحہ بھی بڑا خطر، ساری عمر عبادت نہیں کیتی، ایک سجدہ بھی اللہ نے نہیں کیتا، آخری وقت خیال آیا بابا جی نو کہ چلو ہن تے اللہ دے آگے جوکی جاواں، ارادہ کر لیا، موت آ گئی، ایک بھی نماز نہیں پڑھی، اللہ فرماتے ہیں کہ میں جنت میں بھیج دوں گا، ارادہ تو کر لیا، ارادہ تو کر لیا تھا، حالانکہ وہ 70 سال دیاں پڑھیاں جانیاں نے، ایک دن دی جو دوسرے دن نہیں پڑھی جاندی، 70 سال کے بعد ارادہ کیا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ فرشتوں اس کو چھوڑ دو، جنت میں لے کے چلے جاؤ، اس لیے کہ اس نے ارادہ تو کر لیا تھا۔ وہ ایک بندہ تھا نا، اللہ نے فرمایا اس کو، حدیث ہے کہ ذمہ داری سے باتیں کرتا ہوں، ویسے کوئی تعلیم طالب علم ہوں قرآن اور حدیث کا اور اسلامیات کا، پی ایچ ڈی ہوں، تو ذمہ داری سے باتیں کرتا ہوں، کوئی ایسی ناقص روایت نہیں ہوتی میرے پاس۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ آدمی خود سن کے اللہ کا فیصلہ، بابا جی پریشان ہو گئے کہ میں تے ساری عمر ہی سجدہ نہیں اللہ نو کیتا، تے منو جنت کس خوشی چ بھیج رہے اللہ، فرشتوں سے کہنے لگا کہ یہ اللہ کس خوشی میں مجھے بھیج رہے ہیں جنت میں، تو فرشتوں نے جا کے پوچھا کہ اللہ یہ پوچھ رہا ہے، میں نے تو ایک سجدہ بھی نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب یہ سو رہا تھا فلاں وقت کروٹیں ادھر، کروٹیں ادھر، ادھر 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 ادھر، کروٹیں لے رہا ہے نا بندہ سویا، کروٹیں لیتے ہوئے اس کی زبان سے نکلا بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ اکبر، تو یہ تو سو رہا تھا، ہم جاگ رہے تھے،
اسی خوشی میں اس کو جنت میں بھیج رہے ہیں۔ تو وہ اللہ ہے، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جب پتہ نہیں کب خوش ہو جائے، خوش نہ ہوئے تو ساری زندگی چاہے خوش نہ ہو، وہ تو اس کی بات ہے۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پلڑے میں ساری کائنات ہو اور دوسرے پلڑے میں محمد ہو، ساری کائنات کی بات کو ٹھکرا دیا جائے، ہم اسی لیے کہتے ہیں۔ لیکن مومنوں مسلمانوں، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ رب کو جاننے کے لیے، رب اپنے داتا کو پہچاننے کے لیے، اپنے مال کو خالق کو پہچاننے کے لیے، اپنے داتا کو جاننے کے لیے، اپنے مال کو خالق کو جاننے کے لیے مولویوں نے پوچھنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ مولویوں سے نہ پوچھو، سنو جو نہ، لیکن اپنے اللہ کو جاننے کے لیے نوجوانوں سنو۔ یار ایک بندہ آ جاتا ہے پھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتا ہے، کیا ہے کہ اپنے اللہ کو، اپنے داتا کو جاننے اور پہچاننے کے لیے مولویاں نو پوچھن دی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی قسم لائبریریوں میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اینو دودھ دا ایک گلاس تصور کر لو، پانی ہے، ویسے پانی اگے ہی بڑا پیندا دودھ، دودھ کا ایک گلاس مبلغ ہے اللہ کو جاننے کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے دودھ دا ایک گلاس ہی کافی ہے۔ اس کو پینے سے پہلے ایک لمحہ پینے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ یہ کس نے بھیجا ہے، کہاں سے آیا ہے، کس نے بھیجا ہے۔ اس لیے کہ تیرے جانور کی رنگت سیاہ ہے، اس کی گوبر بدبودار ہے، اس کی رگوں میں بہنے والا خون سرخ، لیکن کون ہے جو اس گلاس میں آنے والے دودھ میں گوبر کی بدبو شامل نہیں ہونے دیتا ہے، خون کی سرخی کو شامل ہونے نہیں دیتا، اور جانور کی رنگت بھی شامل نہیں ہوتی، چٹی ہے یا کالی ہے یا بوری ہے۔ تین غلیظ چیزوں میں سے خوش رنگ، خوش ذائقہ دودھ دینے والا کون ہے مسلمان؟ تم نے تو چارہ ڈالا، وانڈ پایا، خدمت کی تھی، بھینس دی، گاں دی، تے بالٹی لے کے آگے۔ اللہ نے اگر یہ ملاوٹ تے سٹ دے، بونگی والو، بونگی کلیاں والو، اگر دودھ میں جانور کی سیاہی شامل ہے تو پھینک دو اس کو۔ اگر اس میں پیشاب کی بو آ رہی ہے پھینک دو، اگر اس میں خون دی سرخی کتے آ گئی ہے تے سٹ دے ہوئے نو۔ اللہ فرما رہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لبناً 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 خالصاً لبناً خالصاً لبناً خالصاً لبناً خالصاً لبناً خالصاً سائغاً للشاربین۔ تکبیر، توحید الہی، توحید الہی۔
عظمت محبوب الہی، شان مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت حرمین شریفین، عظمت حسن و حسین، عظمت رفع الیدین، ماشاءاللہ علامہ ڈاکٹر ریاض الرحمان یزدانی۔ میں نے خالص آپ نے اس کو چارہ ڈالا، بڑی محنت کی، اس نے دودھ دے دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں سنو یہ جملہ کہ میں نے تو آپ نے محنت کی، چارہ ڈالا، مجنو گانو، کیوں جی؟ تو خالص دودھ دیا ہے۔ اب حلال ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ میں نے بھی تجھے بڑا خوبصورت چہرہ دیا ہے، بات دانت بھی بڑے خوبصورت دیے، یہ بال بھی دیے ہیں، خوبصورت باڈی دی ہے، میں بھی اپنی مزدوری مانگتا ہوں، خالص سجدہ تو دے دے، خالص سجدہ۔ اماموں کو اس میں شامل نہ کر، نبیوں کو اس میں شامل نہ کر، پیروں بزرگوں کو سجدے میں شامل نہ کر، خالص۔ اگر میں نے تیری باڈی بنائی، خالص باڈی بنائی، ملاوٹ کی تھی ہے کوئی؟ کتنی خوبصورت آنکھیں دی، کان دیے میں نے، تیرا چہرہ خوبصورت میں نے بنایا، تو اب حلال ہونے کا تقاضا یہ ہے نا کہ مجھے خالص سجدہ کر، خالص سجدہ۔ اللہ کو خالص سجدہ چاہیے، اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ پہلی تاریخ کو، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی اور 10ویں اور 11ویں تاریخ کو کس کے نام پہ دودھ دینا چاہیے بتاؤ؟ اللہ کے نام۔ 11ویں اور 12ویں تاریخ کو اللہ کے نام پہ، کسی عبد القادر کے نام پہ، وہ تو پہلے ہی عبد القادر ہے، وہ تو قادر کا بندہ ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی، خدا کی قسم روئے زمین پر اتنا بڑا اہل حدیث نہیں گزرا ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی، اللہ ہمیں ان کے رضاکاروں میں شامل فرما دے۔ پیر عبد القادر جیلانی وہ اس دنیا میں، اس زمین پر سب سے بڑا وہابی تھا، سب سے بڑا، ہم بھی کچھ نہیں۔ انہوں نے تو اپنی گنیا تو طالبین میں حضرت لکھ دیا کہ جو قبروں پہ جا کے نظر نیازیں دیتے ہیں اور جا کے وہاں سجدے یا جھکتے ہیں یا قیام ہی کرتے ہیں، ان کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ وہ اتنا بڑا، ہم کیا ہے؟ پیر عبد القادر جیلانی، خدا کی قسم صحابہ کے بارے میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہ جب کبھی وہ جہاد پہ صحابہ نکلے اور نکلتے ہوئے گھوڑوں پر بیٹھ کے جب نکلے اور ان کی گھوڑوں کے دوڑنے کی وجہ سے جو خاک اڑ کے ان کے ناک میں بیٹھ گئی، کروڑ عبد القادر جیلانی اس خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، خدا کی قسم۔ صحابی ہوتا ہے، کروڑ ولی، ولیوں کے ہم قائل، لیکن صحابی جس نے محمد کا چہرہ دیکھا، وہ کوئی چھوٹی کمال کی بات ہے؟ اور پھر اتنا خوبصورت چہرہ، اتنا خوبصورت چہرہ دیکھا کہ حسان بن ثابت کو کہنا پڑ گیا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، کمال مصطفیٰ، ڈاکٹر علامہ ریاض الرحمان یزدانی، شیر پنجاب مولانا منظور صاحب، حافظ محمد ہارون یاسر صاحب، قاری محمد زکریا شاہ صاحب، شاعر اسلام مولانا سلمان ربانی صاحب۔
وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. سبحان اللہ. میں اگر وہاں ہوتا، خوش قسمتی کی بات تھی وہ، خیر ہم تو نہیں اب ہیں. حسان بن ثابت کے میں پاؤں پکڑ لیتا کہ اینی کہہ رہے ہو اینن کہہ دو، اینن کہہ دو. پاؤں پکڑ لیتا حسان بن ثابت کے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ. وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا محمد جیسا خوبصورت مکھڑا، تو میں ان کے پاؤں پکڑ کے کہتا کہ اینی نہ کہو اینن کہہ دو، کہ زمانے نے محمد جیسا خوبصورت چہرہ دیکھا ہی نہیں. زمانے نے دیوانے حسان میں اینن ہی ہے. اچھا اینن کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. خلقت مبرًا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. آپ نے تو سبحان اللہ بھی نہیں کہی. سبحان اللہ. خدا کی قسم جب یہ حسان بن ثابت شعر پڑھ رہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، رحمت عالم فرماتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور آپ نے فرمایا میرے یارو، میرے دوستو، میرے صحابہ گواہ رہو اس بات کے کہ جب حسان بن ثابت یہ شعر پڑھ رہا تھا جبریل امین اس کو تھپکیاں دے رہا تھا. تو اسے نہیں کو تھپکی لے گی تو اڈا رہا تھا ویسے کوئی نہیں. اصل یہ جو مست بڑے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے آنچ کوئی نہ کوئی نقص رہ جاندہ ہے. محمد ہم نے تجھے اپنے ہاتھوں سے اس طرح بنایا ہے کہ کوئی نقص رہ ہی نہیں. اور سنو صحابہ، یہ صحابہ کی بات بھی ہو رہی تھی. خدا کی قسم ہے وہ بدر و احد کے ہیرو ہیں. بدر، احد، حنین، طائف، یرموک، وہ ساری جنگوں کے ہیرو ہیں اور ان کے دشمن زیرو ہیں. ان کے دشمن خدا کی قسم ہے کہ اللہ نے دلوں کا ان کا امتحان لیا اور فیصلہ کیا دیا. سنو، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا. تے جڑا پھر بھی نہ مننے او منافق پکا. کیا ہوں جی؟ الو دا پٹھا. اولا یہ پہلا جیش تھا دنیا میں. صحابہ کے بارے میں ذرا سنو، یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا. یہ پہلا جیش تھا. صحابہ ابو بکر صدیق کی بات کر رہا ہوں، فاروق اعظم کی بات کر رہا ہوں، عثمان غنی کی بات کر رہا ہوں، حیدر قرار کی بات کر رہا ہوں. شان صحابہ، شان مصطفیٰ، عظمت صحابہ،
रहमान यज़दानी, अल्लामा डॉक्टर रियाज़ुर रहमान यज़दानी, शेरे पंजाब मौलाना मंजूर साहब, हाफिज़ मोहम्मद हारून यासर साहब, मौलाना सलमान रब्बानी साहब, मौलाना कारी ज़करिया साहब, कारी इमरान आशिक साहब। ये पहला जैश था दुनिया में अफवाजे इलाही का, ये पहला जैश था दुनिया में अफवाजे इलाही का। इसने ऐलान करना था खुदा की बादशाही का, इसने ऐलान करना था खुदा की बादशाही का। ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था। ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था कि इस लश्कर का अफसर एक काली कमली वाला था। खुदा की कसम है। और आगे सुनो, ये मैं आप बनाए जी जरा सुनो जरा, ए जरा हुण मैं दसना। दुनियाए सदाकत में तेरा नाम रहेगा, दुनियाए सदाकत में तेरा नाम रहेगा, सिद्दीक तेरे नाम से इस्लाम रहेगा। दुनियाए सदाकत में, सुनो गालियां निकालने वालों, बेगैर तो मोहम्मद के साथियों को जो गालियां निकालता है वो इस जमीन का सबसे बड़ा बेगैर है। दुनियाए सदाकत में तेरा नाम रहेगा, सिद्दीक तेरे नाम से इस्लाम रहेगा। दुनियाए अदालत में तेरा नाम रहेगा, फारूक तेरे नाम से इस्लाम रहेगा। दुनियाए सखावत में तेरा नाम रहेगा, उस्मान तेरे नाम से इस्लाम रहेगा। हैदर तेरे नाम से, दुनियाए वलायत में तेरा नाम रहेगा, हैदर तेरे नाम से इस्लाम रहेगा। और दुनियाए शुजात में तेरा नाम रहेगा, हुसैन तेरे नाम से इस्लाम रहेगा। हम हुसैनी अहले हदीस, असी ते एवं हजरत मैं ते अपने उलमाए किराम नू कह रहे क्यों मैदान खाली छड्डदे हो। हम हुसैनी हैं अहले हदीस, सबसे बड़ा हुसैनी होता है। क्यों लोगों नू अपने स्टेज दे रहे हो। मैं ते बल्कि क्या एज ए अमीर लाहौर मरकजी जमीयत अहले हदीस ऐलान कर रहा हूँ कि नारा रिसालत भी लगाया करो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। कोई मैदान खाली मत छोड़ो। मैं इसलिए कहता हूं कि दुनियाए खताबत में तेरा नाम रहेगा, अल्लामा एहसान तेरे नाम से इस्लाम रहेगा। और दुनियाए तबलीग में तेरा नाम रहेगा, यज़दानी तेरे नाम से इस्लाम रहेगा। नारे तकबीर, उलमाए अहले हदीस, शुहदाए अहले हदीस, हजरत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा हबीबुर रहमान यज़दानी, अल्लामा डॉक्टर रियाज़ुर रहमान यज़दानी। वो यज़दानी साहब तो तुहानू पता ना कि चानन वंडन आया सी, ईमान दा चानन वंडिया, चुग चुग हीरे मोती उस कुरान दा चानन वंडिया। दा दिते सब कुफर मनारे, ओदी ज़रब कलीमी सोने रब भी ओदे लई जहान दा चानन वंडिया। आखिरी बात है और ख़त्म कर रहा हूँ, बहुत टाइम हो चुका है। कितना हो गया हज़रत साहब मेरी तकरीबन 1 घंटा और। अच्छा बस और ख़त्म कर रहे थे कि ये जो नूर और बशर का मसला है ना, पाकिस्तान में मौलवियों ने हल नहीं करन देना, लेकिन तुसी ना घबराओ, इंशाअल्लाह ये मसला ना हम जाली नबूवत चलने देंगे। सुनो ना, जाली नबूवत पाकिस्तान में चल सकती है, ना जाली अज़ान देने वाले चलेंगे, ना जाली कलमे बनाने वाले चलणगे, ना जाली दरूद पढ़ने वाले चलणगे। हाली भावें थोड़े ही हो, कोई गल नहीं।
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ یہ اکیلا ابراہیم ساری امت ہے۔ توحید پرستو ایک اور سنو پھر وہابیو، خدا کی قسم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک توحید کا بیان کرنے والے اس زمین پر موجود رہیں گے، سننے والے بھی موجود رہیں گے، قیامت ہی نہیں آ سکتی، قیامت نہیں آئے گی جب تک توحید پرست اس زمین پر موجود ہے۔ جدو ختم ہو کے قیامت آ جائے گی۔ کیا بات کرتے ہو؟ اہل حدیث ہونا کو چھوٹی بات ہے؟ یہ نام ہے صدیق اکبر کی صداقت کا نام ہے، یہ نام ہے فاروق کی عدالت کا نام ہے، یہ نام ہے عثمان غنی کی سخاوت کا نام ہے، اور یہ نام ہے حیدر کرار کی شجاعت کا نام۔ اہل حدیث ہونا کو مذاق ہے؟ تھوڑے کوئی بات نہیں۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جو نور اور بشر کا مسئلہ ہے، میں نے آپ کو پہلے آتے ہی کہا تھا کہ محمد کے پاس جو بیٹھ جاتے تھے وہ نوریوں کو کراس کر جاتے تھے۔ نوریاں نوری کی ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، او نوریو میں زمین اتے اپنا خلیفہ پیجن لگا، آدم ہے کہ نہیں؟ ہون منو میں مطالعہ کرتا رہا کہ خلیفے والا مسئلہ دیو وہ تو ایک منٹ چپلے کھا پا دیں دینے مشرک انہاں کہنا سی خلیفہ پتہ نہیں کوئی اور کیڑی مخلوق ہے وہ آئی ہے، نوری آئے نے خلیفہ، لیکن قربان جاؤں قرآن پہ اس نے وضاحت فرما دی انی خالق بشرا، او میں دے بشر بنایا ہے، میں دے بشر بنان لگا، بشر کھنکتی مٹی سے یہ ڈھانچہ بناؤں گا، کھنکتی مٹی سے، اور پھر اس میں اپنی روح پھونک دوں گا، پھر ہوگا کیا؟ ہوگا کیا؟ ڈھانچہ دے بن گیا، روح بھی چلی گئی، تو ہوئے گا کیا؟ ہوگا کیا؟ کیا ہوگا؟ انسان بن گیا ہے، انسان کو کچھ سمجھتا نہیں۔ یہ جو 11ویں کھاتے ہیں تیجے 40ویں جمعراتاں، وہ کیا سمجھے انسان کیا ہوتا ہے، بشر کیا ہوتا ہے؟ خدا کی قسم کھنکتی مٹی سے اللہ یہ اس نے ڈھانچہ بنایا، پھر اپنی روح پھونک دی اس میں، پھر ہوگا کیا؟ پھر زبان اس کی ہوگی، پھر زبان اس کی ہوگی۔ سنو نوجوانوں سنو، خاص طور پر مبلغ بنو اس بات کے، پھر ہوگا کیا؟ بندہ دے بن گیا، ڈھانچہ بن گیا، پھر زبان اس کی ہوگی، یہ بیان میرا ہوگا، پھر زبان اس کی ہوگی، 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 یہ بیان میرا ہوگا۔ یہ ہے انسان۔ پھر نگاہ اس کی ہوگی، نگاہ اس کی ہوگی، نہ میں ختم کر لگا جی، آخری بات ہے، نگاہ اس کی ہوگی، نگاہ اس کی ہوگی، نگاہ اس کی ہوگی، نظر میری ہوگی، نگاہ اس کی ہوگی۔ او یار سنو تو صحیح، بشر کی ہندہ ہے، انہاں نو کی پتا جڑے 10 مندے ہو جاندے نے تیجے 40ویں، اور مرید دی جیب اتے نظر ہوندی ہے، وہ خارش بھی کرے نا، مرید خارش بھی کرے تو وہ سمجھ دینے کہ نظرانہ نکال رہا ہے، نظرانہ کٹ رہا ہے میرے واسطے۔ انہاں نو کی پتا بشر کیا ہوتا ہے، بشر کیا ہوتا ہے؟ خدا کی قسم ہے کہ زبان اس کی ہوگی، بیان میرا ہوگا۔ یہ ہے بشر،
اور نگاہ اس کی ہوگی، نگاہ اس کی ہوگی، نگاہ اس کی ہوگی، نگاہ اس کی ہوگی، نظر میری ہوگی، اور یہ کان اس کے ہوں گے، کان اس کے ہوں گے، کان بھی او دے ہون گے، کان او دے ہون گے، سماعت پھر میری ہوئے گی۔ وہ ہے انسان۔ ہون ذرا دل پہ ہاتھ رکھو، اور دل اس کا ہوگا، دل اس کا ہوگا، دل اس کا ہوگا، دل اس کا ہوگا۔ سنو، دل اس کا ہوگا، دھڑکنیں میری ہوں گی۔ کیا بات ہے، دل اس کا ہوگا، دل اس کا ہوگا، دھڑکناں میریاں ہون گیاں۔ او نوریو، او نوریو، او نوریو، تسی بھی او دے غلام بنو گے، او نوریو تسی بھی او دے غلام بنو گے، او زمین تے میرا مہمان بنے گا، میں او دا میزبان بنا گا۔ اور خدا کی قسم ہے کہ جو لوگ جاتے ہیں نا یہ مزاروں پر، آستانوں پر، مردے دے پیراں چ سجدے، بزرگاں دے پیراں چ سجدے، اشاریاں چ سجدے، کنائیاں چ سجدے۔ کیا کو اللہ کمزور ہے آپ کا؟ مجھے بتاؤ حضرت، کوئی کمزور اللہ ہے تو آڈا؟ کوئی کمزور ہے؟ کوئی پتل دا بنے؟ کوئی مٹی کا بنا ہوا خدا ہے تمہارا؟ کوئی پتلا خدا ہے، کوئی موٹا خدا ہے؟ دسو تے صحیح۔ خدا دی قسمیں نہ طاقتور خدا ہے کہ للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر واللیل سابق النہار۔ وہ اللہ اتنا طاقتور ہے کہ سورج نو جرت ہی نہیں ہے کو چاند دا رستہ ہے، جرت اس کو روکے ڈسٹرب کرے چاند نو؟ چاند دی جرت نہیں ہے کہ سورج دے رستے چاہے، رات دی جرت نہیں کہ دن دے رستے چاہے، دن دی طاقت ہی نہیں کہ رات دے رستے چاہے۔ اینا طاقتور۔ تے میں پھر اللہ نو پوچھے آئے کی کر دے نے پہ آسمان دے دامن دے وچ، یہ کی کر کی رہے نے؟ کوئی میچ ہو رہا ہے کیا؟ کوئی میچ ہو رہے ہیں کرکٹ کا یا ہاکی کا؟ تو اللہ نے فرمایا میچ نہیں ہو رہا، او یزدانی وَكُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ او آسمان دے دامن دے وچ میری عبادت وچ لگے ہوئے نے، آسمان دے دامن وچ اللہ دی عبادت کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم ساری کائنات، ویسے آپ تو احسان کے ساتھ بیٹھے ہوئے لگ رہے ہیں، ساری کائنات اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے، ساری کائنات۔ یہ گاؤں ہے نا، پنڈ ہے، یہ ایک چھوٹا سا جانور ہے، وہ آپ تو آڈے کران دے بنیریاں تے بہندہ ہے، اور شام ہوندی ہے وہ درختان دی ٹہنیاں تے بیٹھنا شروع کر دیندہ ہے۔ حضرت صاحب اور میں خود، تسی بھی سارے ایک کہندے ہو گے کہ چڑیاں چہک رہی ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ میری عبادت میں لگی ہوئی ہے۔ خدا کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیر سچا پیران دائے، پیر سجنا جدے نام نے کلیجہ دیتا چیر سجنا، ہن مڑ مڑ نہ مارو منو غیران دے وچ دل لگ دائے محمد دے پیر، منو فرصت نہیں لوگو ہن بغداد جان دی، کوفے بجل اجمیر تے ملتان جان دی، اکھاں ٹھنڈیاں نہ ہون انہاں شہراں دے وچ، اکھاں ٹھنڈیاں نہ ہون انہاں شہراں دے وچ دل لگدا ہے محمد دے پیراں دے وچ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔